السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایام عزا اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور وہ تاریخیں آئی ہیں جن میں عالم اسلام کے 3 بڑے حادثات گزرے ہیں. یعنی ماہ صفر کی 28 تاریخ رحمت للعالمین کہ نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی اتنا بڑا شرف لے کے آیا کہ پوری کائنات جس کی حدیں کسی کو معلوم نہیں ہیں، اس ساری کائنات کے لیے وہ رحمت بن کے آیا تھا. ان کے وجود سے، ان کے کم از کم ظاہری وجود سے، جسمانی وجود سے یہ دنیا خالی ہو گئی. شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولائے کائنات نے جو، میں اسے مرثیہ کہوں گا، مرثیہ پڑھا ہے، وہ کوئی شعر نہیں ہے لیکن مرثیہ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ کن کن اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے زمین خالی ہو گئی ہمیشہ کے لیے. وفات سرور کائنات یا شہادت سرور کائنات. اور اب میں عمر کی اس منزل میں اپنی جہالت کے اقرار کے ساتھ جتنا صاحبان علم و تحقیق کو پڑھ سکا ہوں اور ان کی دلیلیں دیکھ سکا ہوں اور مطالعہ کر سکا ہوں، اس کے بعد ذاتی طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اگرچہ میرے کسی بھی علمی مسئلے میں میرے کسی فیصلے کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ
اس کا ہمنگ کم کریں، صلوات بھیجیں محمد۔ لیکن بہرحال جس نتیجے تک پہنچا ہوں اس نتیجے تک پڑھ کے اپنی صلاحیت پر نہیں تحقیق کر کے، بلکہ جو محققین گزرے ہیں ان محققین کی تحریریں پڑھ کے اس موضوع پر کہ شہادت سرور کائنات کی تاریخ ہے 28 صفر، یا مثلاً وفات، کیا لکھا جائے، وفات ہوئی ہے یا شہادت ہوئی ہے۔ وفات کا مطلب ہے کہ اپنی موت مرنا، اور شہادت کا مطلب ہے کہ دشمن کی کسی سازش کے نتیجے میں یا اسلحے سے موت ہونا، یا زہر سے موت ہونا، یا کسی اور طریقے سے وفات ہونا۔ ذاتی طور پر میں فرض کر رہا ہوں، میرا نظریہ، میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں کسی کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتا، بار بار عرض کر رہا ہوں، لیکن ذاتی طور پر اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح سے شہید ہوئے ہیں زہر سے جیسے ان کے نواسے حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ امام حسن کو بھی کئی بار زہر دیا گیا اور آخری زہر کارگر ہوا ہے، اور رسول اللہ کو بھی کئی بار زہر دیا گیا ہے، اور ان کے مارنے کی تدبیریں تو اور بھی ہوئی ہیں جن میں منافقین پہچانے بھی گئے ہیں، رسول اللہ نے پہچانوایا بھی ہے، اور کچھ لوگ پوچھتے بھی رہے ہیں کہ ان میں میرا نام تو نہیں ہے، وہی جو چور کی داڑھی میں تنکا کہتے ہیں۔ بھائی اگر رسول اللہ کسی کو بتا گئے کہ جو عقبہ والی سازش جس میں رات کے اندھیرے میں اونٹ بھڑکا، تبوک سے واپسی تک، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، تبوک سے واپسی پر گھاٹی میں رات میں اندھیرے میں اونٹ کو بھڑکاؤ اور اونٹ بھڑک کے گر جائے گھاٹی میں، رسول اللہ شہید ہو جائیں، لیکن جب بھڑکانے والے آئے رات کے اندھیرے میں بھڑکانے تو بجلی چمک گئی، جہاں بادل نہیں، جہاں کچھ نہیں، بجلی چمکی اور چہرے دیکھ لیے گئے، اور وہ چہرے بھی رسول اللہ نے بتا دیے۔ اب جن کو بتا دیے تھے اگر ان سے کوئی بھی مسلمان پوچھے ان میں میرا نام تو نہیں ہے، تو پھر یہ چور کی داڑھی میں تنکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ وہی ہے کہ جب چور اپنے کو خود پکڑوا لیتا ہے۔ سازش تو عرصے سے چل رہی تھی، پھر وہ زہر سے بدلی، اور زہر میں پھر خواتین شامل ہوتی ہیں، کھلایا جاتا ہے، چاہے وہ یہودن کے ذریعے ہو اور چاہے وہ کوئی اور ذریعہ ہو جس کا پتہ ظاہری طور پر نہ چل سکے، اس لیے کہ جب کسی قتل کی تحقیق حکومت کے ہاتھوں میں ہو اور حکومتیں ہی اس قتل میں شامل ہوں تو پھر مجرم کبھی پکڑا نہیں جاتا ہے۔ اور آج کی دنیا جتنی چالاک ہے، پہلے سے اتنی چالاکیاں تھیں، آج بھی گھروں میں دشمنان دین 50 سال پہلے سے اپنی عورتیں پہنچاتے ہیں تاکہ ان کے گھر میں وہ پیدا ہو جائے جو 50 سال بعد ہمارے کام آئے۔ ابھی جو سعودی عرب کے ظالم اور غاصب ولی عہد نے اسرائیل سے دوستی کی ہے، اس سے ایک انٹرویو لیا گیا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم اور ہر جگہ ظلم، تم ان یہودیوں کے لیے تمہارے دل میں کیا ہے، نفرت ہے کہ کوئی نرمی کا گوشہ ہے؟ کہا نہیں، ان کے لیے میرے دل میں نرمی کا گوشہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی ماں یہودن ہے۔ تو یہ تدبیر آج کی نہیں، پرانی تدبیر ہے کہ جب جو ذمہ داران دین ہوں ان کے گھروں میں وہ عورتیں پہنچائی جائیں جو وقت ضرورت کام آویں، چاہے سند رہیں اور چاہے نہ رہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں تربیت کرنے والے ایسے ہیں کہ اگر دشمن کی اولاد بھی لے کے اس گھر میں آ جائے تو ذرا صلاحیت پانے کی ہے تو وہ علی کا اولاد نہ ہوتے ہوئے بھی محمد علی کا بیٹا ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں اصل بات کہنے سے دور نہ جاؤں، تھوڑے سے وقت میں مجھے ان مجالس میں گفتگو کرنا ہے۔ تو پہلی تاریخ ہے شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 28 صفر۔
میرے سامنے جو حضرات تشریف فرما ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ پڑھیں جا کے، اور اس وقت نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے، اور اطمینان کی منزل تک پہنچ جائیں کہ وفات ہوئی کی شہادت، یہ بحث بار بار ہمارے درمیان نہ اٹھے۔ اس کے بعد دوسری مناسبت یہی 28 صفر کی ہے، جنت کے جو 2 برابر کے سردار بنائے گئے، اور وہ 2 امام کہ دونوں کے لیے ایک ساتھ پیغمبر نے فرمایا کہ ہذان امامان قاما او قعدا، یہ 2 امام ہیں، یہ ہیں امام، چاہے یہ قیام کریں تو بھی امام ہیں، چاہے بیٹھ رہیں تو بھی امام ہیں۔ دین کی سچائیوں کے ثبوت کا ایک ذریعہ پیشین گوئیوں کا سچا ثابت ہونا بھی ہے۔ آج تک قرآن کریم کی سچائی کے، قرآن کریم معجزہ ہے، اور اس کے معجزے کے ہونے کے نہ جانے کتنے پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں، اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اس کا علم، بے شمار پہلو۔ اگر خالی اعجاز قرآن کریم پہ آدمی پڑھنا شروع کرے تو 2-4 سال کم پڑ جائیں گے خالی اعجاز قرآن کریم کے پہلوؤں کو پڑھنے میں، نہ کہ ڈھونڈنے میں۔ اور جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے اور علم آگے بڑھ رہا ہے اور انسانی عقل آگے بڑھ رہی ہے، قرآن کے معجزاتی پہلو سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر قرآن کے اعجاز کے ثبوتوں میں ایک ثبوت ہے قرآنی پیشین گوئیاں۔ ان میں سے ایک سب سے نمایاں پیشین گوئی ہے سورہ کوثر۔ دشمن کہہ رہا ہے ان کا دین نہیں چلے گا، میں پڑھ چکا ہوں یہ باتیں مسلسل سب کے درمیان، میں خالی یاد دلا رہا ہوں۔ دشمن کہہ رہا ان کا دین نہیں چلے گا اس لیے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ جواب میں سورہ کوثر آتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 باتیں کہیں پہ اللہ نے اس میں، خود دونوں ہیں پیشین گوئیاں۔ ایک جس وقت دشمن اتنی بڑی تعداد میں ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ جتنے ابو سفیان اور ابو جہل اور ابو لہب اور ہمارے بزرگوں کی نگاہ میں جتنے ابو ہیں، اسی طرح میں پوری تاریخ دہرا دیتے تھے، ان کی نسلیں ابتر، دم کٹی، ختم ہو جائیں گی، ڈھونڈے نہ ملیں گی کہ کہاں معاویہ کی اولاد ہے اور کہاں یزید کی اولاد ہے اور کہاں کس کی اولاد ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ تمہیں تانا دے رہے ہیں کہ تمہاری کی اولاد نہیں، تو سنو، انا اعطیناک الکوثر، ہمیں تم کو کثرت اولاد سے نوازا ہے، ساری نعمتیں کثرت سے دی ہیں، اس میں حوض کوثر بھی ہے، اس میں کثرت اولاد بھی ہے۔ تو پیشین گوئی تھی اس وقت جب ان کے اولاد نہیں ہے، پیشین گوئی ہے کثرت اولاد کی۔ 14 صدیوں میں سادات مارے گئے، کاٹے گئے، بھگائے گئے، مٹائے گئے، مگر زمین پہ پھیلے ہوئے گواہی دے رہے ہیں اللہ نے سچ کہا تھا، ہم موجود ہیں۔ مٹانے والے مٹ گئے، یہ بھی قرآن کی سچائی کا ثبوت ہے۔ جنہیں مٹایا جا رہا تھا وہ اولاد پیغمبر، اتنی اولاد کی کسی اور کے ہیں؟ اچھا، سادات کے زیادہ بچے بھی ہوتے ہیں تو بعض ہمارے غیر سادات حضرات جو کہیں کہیں غریب سادات کی مدد کرتے ہیں، انہیں برا بھی بہت لگتا ہے کہ اتنے کیوں پیدا کر ڈالے۔ تو بات وہی جو ہم پیدا کرنے والوں سے اللہ کہہ رہا تم سے کیا مطلب، روزی تو وہ دینے والا ہے۔ اور جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوگی تو ٹیڑھا میڑھا منہ بنایا تو کہنے لگے تیرا کیا ہے، روزی اللہ دے گا، تجھے ایک پھول مل گیا، خوشبو تیرے لیے ہے۔ روزی کا ٹھیکیدار ہم بن گئے ہیں، ساری مصیبت اسی سے آ گئی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ یہ ساری یہودی سازشیں ہیں۔ یہ ساری یہودی سازشیں ہیں، برتھ کنٹرول، اور اس کے لیے بڑے خوبصورت بہانے بھی بتائے جاتے ہیں۔ کہا جائے گا کہ صفی حیدر بہت پچھڑا انسان ہے، کہو، مگر رسول اللہ نے تو ہمارے یہی کہا تھا، انی اباہی بکم الامما یوم القیامت ولو بالسقط۔
جب تناکہو تناسلو تکثرو، رسول اللہ کو جذباتی انسان نہیں ہے، مستقبل کا فیصلہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تعداد کی کثرت ہی آخر میں غالب آتی ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، جن ملکوں کی تعداد بڑی ہے وہ کتنے غریب ہوں مگر ہیں طاقتور۔ ہمارا اپنا ملک، پڑوس کا ملک، بڑی تعداد والے کسی سے کمزور نہیں ہیں۔ مار مار کے طاقتور بننا اور ہے، پال پال کے بھی طاقتور ہونا اور ہے۔ ہم مار مار کے طاقتور بننے کے قائل نہیں ہیں، ہم پال پال کے پڑھا لکھا بنانے کے قائل ہیں۔ یہ جو کثرت اولاد کا حکم مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دو کیڑوں مکوڑوں کی طرح، نہیں، ہدایات، ذمہ داریاں، پڑھاؤ لکھاؤ، اچھی تربیت کرو، اچھا کھانا دو، اچھا انتظام کرو۔ تو اگر ہماری بدسلیقگی ہے تو ہماری بدسلیقگی کو دین کے ذمے کیوں ٹھوک رہے ہو؟ اس کے احکام کو کیوں بدل رہے ہو؟ اولاد کی کثرت نہیں، بس دو، ہم دو ہمارے دو، ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں اگر ضرورت ہے وہ ایک الگ بات، لیکن پوری انسانیت میں یہ یہودیت کا پرچار ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہی ایک مذہب ہے جو اپنے اندر باہر والے کو آنے نہیں دیتا، اور یہی ایک مذہب ہے جو اندر بھی اپنے کو بہت بڑھانے نہیں دیتا۔ اور اسی کی سازش اس وقت جو کورونا کو ہتھیار بنا کے ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کاروبار بند رکھواؤ یا ملک فقیر ہو جائیں، ہمارے محتاج ہو جائیں۔ اور انہوں نے ہی مل کے سازش رچائی ہے کہ دنیا کی 2/3 آبادی کو 3 طریقوں سے مار ڈالنا ہے، یا اسی بیماریوں وباؤں سے مار ڈالنا ہے، یا آپس میں لڑا کے مار ڈالنا ہے، یا فقر و تنگدستی کا شکار کرتے قحط زدہ کر کے مار ڈالنا ہے۔ وہ پوری دنیا کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، لہذا بوڑھا نہیں رہے زمین پہ، بیمار نہیں رہے زمین پر۔ یہ سازشیں ہیں جن کے نمونے آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ جو بیمار پہنچ گیا اچھے اسپتال، نہیں رہا زمین پہ۔ اور کورونا آج تک سڑک پہ مانگتے کسی فقیر کو ہوا ہی نہیں، آج تک سڑک پہ کسی غریب کو میں نے مرتے دیکھا ہی نہیں، نہ ڈھانٹا نہ پاٹا نہ ہاتھ، گندگی کا مجسمہ، بھوکا پیاسا، مگر کسی کو نہیں دیکھا کورونا مر گیا ہو۔ کسی نے میری آواز سن رہے، کسی ایک کو کورونا سے مرتے کہیں دیکھا ہو تو بتائے، گھر میں مرتے دیکھا ہو تو بتائے، سڑک پہ مرتے دیکھا ہو بتائے۔ مرے تو کہاں؟ اسپتال جا کر۔ تو مرے بھی وہی ہیں جو اسپتال جا کر والی زندگی بسر کر رہے تھے اکبر کی زبان میں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ہاں، کٹی زندگی ہوٹلوں میں، یہ چیزیں تو کوئی آیت تھوڑی پڑی جو آپ پوری نہ کر سکے۔ کٹی زندگی ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر۔ ماڈرن زندگی کی ترجمانی 70 سال پہلے اکبر الہ آبادی نے کی تھی۔ خیر، تو بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کے معجزاتی پہلو ہے پیشین گوئی کا سچا ثابت ہونا، اسی میں کثرت اولاد ہے۔ قرآن جیسے کثرت اولاد کی پیشین گوئی کر رہا ہو سچی ثابت ہوئی ہے، اسی طرح سے حضور کا ارشاد کہ ہذان امامان قاما او قعدا، ایک الف لگا ہے دونوں جگہ، یہ دونوں قیام کریں یا بیٹھ جائیں، کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں، امام ہیں۔ کھڑے ہیں تو بھی امام، بیٹھ جائے تو امام، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ اگر کہا جائے مولوی صاحب ابھی میرے اللہ ان سب کو سلامت رکھے شاگردوں کو، تو مولوی صاحب ہے میرے، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں چاہے سو رہے ہیں، کوئی کہنے کی بات؟ تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، تھوڑا عربی سیکھ لیجیے۔ چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ بیٹھ رہیں، چاہے حسین جہاد کے لیے اٹھے تو بھی امام ہے، اور چاہے حسن مصلحت دین میں اپنوں کے ہاتھوں بھی ذلتیں برداشت کر کے پھر بھی بیٹھ رہے کہ دین بچانا ہے، مسلمان بچانا ہے، انسان بچانا ہے، انسان کو ظلم سے بچانا ہے، تب بھی یہ امام ہے۔ نہ اس پہ شبہ کرنا نہ اس پہ شبہ کرنا۔ تم میں جو سلوجو ہوں گے ان کی سمجھ میں حسین نہیں آئیں گے، جو جنگجو ہوں گے ان کی سمجھ میں حسن نہ آئیں گے، مگر تم رسول سے سنو تو سنو، حسن بھی تمہاری ضرورت ہے، حسین بھی تمہاری ضرورت ہے، صلح بھی تمہاری ضرورت ہے، جہاد بھی تمہاری ضرورت ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد۔ تیسری مناسبت 29 سفر کی ہے۔ بڑی تعداد میں روایات ہیں جو 29 سفر
ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ بتاتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیتوں میں ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ ہمیں ان کے یوم ولادت اور یوم شہادت ہر وقت ہر جگہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکے۔ چند معصومین ہیں جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام مسلمانوں کے 2 طبقے ہیں، بڑا طبقہ اہل سنت، برادران اہل سنت کے، ان کے یہاں تاریخ معین نہیں ہے کہ کب پیدا ہوئے۔ شہادت و وفات کے دن، بس یہ اتنے دنوں کے اندر ولادت بھی ہے، شہادت بھی ہے، وفات بھی ہے۔ کوئی 12 ربیع الاول ان کا مشخص نہیں ہے کہ ولادت تاریخ ہے۔ اس کے برخلاف اہل بیت علیہ السلام سے جو وابستہ ہیں تو ان کو آسانی سے تاریخ مل گئی کہ ہمارے جد 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے اور 28 صفر کو شہید ہوئے۔ ہمارے پاس ان کی تاریخیں یقینی طور پہ موجود ہیں، متواتر انداز میں۔ اب اس کے بعد مولائے کائنات کی ولادت اور شہادت بھی تقریباً متیقن ہے، اس میں روایات میں تردد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عاشور متیقن ہے۔ پھر اس کے بعد جتنی تاریخیں معصومین کی ولادت شہادت کی ہیں ان پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ بس ایک ہی تاریخ روایات میں آئی ہو۔ میں باتیں بہت پڑھ چکا ہوں لیکن ضرورت کے تحت اختصار کے ساتھ دہراتا ہوں۔ ہم ان بحثوں میں بھی، ہمارا خاص کر جو بر صغیر کا مجلسی مجمع ہے، تاریخوں پہ بہت جھگڑے کرتا ہے۔ یہ تاریخ ہے کہ وہ تاریخ ہے۔ کربلا میں اتنے آئے تھے گنتیوں پہ، اتنے آئے تھے کہ اتنے آئے تھے، مدینے سے اتنے چلے تھے اتنے چلے تھے۔ ارے بھیا آپ کا اس سے لینا دینا کیا؟ کربلا گزری ہے، ظلم ہوا ہے، آپ اس پہ روئیے۔ 72 تھے شہید کہ 75 تھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسیر 28 تھے کہ 27 تھے؟ حضرت اکبر 28 سال کے تھے کہ 18 سال کے؟ بیٹے تھے، پیاسے تھے، لڑے، کلیجے پہ برچھی کھا کے شہید ہوئے، یہ یقینی ہے۔ لیکن ہم گنتیوں میں بہت بحث کرتے ہیں، اسی میں یہ بحث بھی آتی ہے کہ ولادت تاریخ کون سی ہے اور شہادت کی کون، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان جھگڑوں میں پھر بٹوارے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا آیا ہوں، آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں علم دے کے سکھاتا ہے لیکن کہیں کہیں بے خبر رکھ کے بھی سکھاتا ہے۔ جو بے خبر رکھ کے سکھاتا ہے، تربیت دیتا ہمیں۔ روزی کے بارے میں کتنا بے خبر رکھا ہے، کہاں ملے گی نہیں معلوم، کس سے ملے گی نہیں معلوم، کس زمین پہ ملے گی نہیں معلوم۔ موت کے بارے میں کتنا بے خبر رکھا ہے۔ ایسی نہ جانے کتنی جگہ ہیں جہاں بے خبری کے ذریعے ہماری تربیت کرتا ہے۔ اگر پتہ چل جائے تو کاہل ہو جائیں گے۔ ایک جملے میں کہہ رہا ہوں اسی لیے آپ سمجھے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شب قدر ایک ہے کہ 3 ہیں؟ شب قدر ایک ہی تو ہے، لیلۃ القدر۔ 3 تاریخوں میں اعمال کیوں؟ کہ پتہ نہیں ان میں کون سی ہے رمضان میں مگر کون سی والی؟ تو اگر پتہ چل جاتا تو ایک سی والی میں عبادت کرتے، نہیں پتہ چلا تو تینوں میں گنجائش عبادت پیدا ہو گئی۔ تو باخبر ہوتے تو فائدہ تھا یا بے خبر رہے تو فائدہ ہے؟ ائمہ نے بھی یہی کہا ہے۔ آئے پوچھا بتا دیے 21 اور 23 میں سے کون سی ہے؟ 19 والی تو انہوں نے خود ہی ریجیکٹ کر دی کہ یہ نہیں ہے۔ 21 23 میں کون سی؟ تو امام نے فرمایا ما ایسر فی، تم آئے ہو کچھ شب قدر میں لینے، رحمت، مغفرت، توبہ، برکت، اولاد، روزی، جو بھی، یہ بتاؤ جو ایک رات کا کام ہے اس کی گنجائش 2 راتوں میں پھیلا دی جائے تو یہ آسان ہے کہ مشکل؟ تمہیں کیا بگڑا جا رہا ہے کہ جو ایک رات ملنا تھا وہ تمہارے لیے 2 راتوں اس کا دروازہ کھلا رہے گا؟ تو میرے عزیزوں، مظلومیت تو ان کی ہے مگر ہمارے لیے تو یہ بھی کرم پروردگار ہے۔ ہمیں اگر یقینی تاریخ معلوم نہیں ہو سکتا ہے، 29 صفر ہو شہادت امام رضا، ہو سکتا ہے 17 صفر ہو سکتا ہے 23 ذی-القعدہ ہو، تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہو ان کی طینت سے بچے ہوئے حصے، ان کی خوشی میں خوشی، ان کے غم میں غم، ایک مجلس کے بجائے 3 کر لو گے، تمہارا بگڑ کیا رہا؟ تو ان بحثوں میں جانے کے بجائے کہ کون سی تاریخ پکی ہے وہ ہم نکال لیں، ہمیں دیکھنا چاہیے اس سے ہمارا رشتہ اس تاریخ کا کیا ہے۔ تاریخ سے ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ان کی خوشی میں خوشی، ان کے غم میں غم۔ تو 29 صفر کی تاریخ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں بھی روایت مروی ہوئی ہیں۔ یہ 2 مجلسیں جو مجھے پڑھنا ہے، جو ہمارے چاہنے والوں نے نیو جرسی کے پہلی
مسجد امام باڑہ کمپلیکس جو جمعہ مسجد بنی اور بہت بڑی ماشاءاللہ، اس کے میزبان حضرات ہیں، ان کے لیے مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اب جو میرے پاس وقت بچا ہے میں اپنے دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے مربوط گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ معروف ترین احادیث پیغمبر میں ہے اور متواتر احادیث میں ہے، اور خود انہی کلمات کے ساتھ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی کے ساتھ بھی متواتر ہے۔ متواتر کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ جس کا پیغمبر سے لے کے آج تک سلسلہ روایت میں ہر سلسلے میں پیغمبر سے سننے والے، متواتر روایت تب کہلاتی ہے جب کم سے کم 4-5 لوگ ہوں جنہوں نے ان سے سنا ہو جس معصوم سے حدیث منسوب ہے۔ تو ان روایات میں غدیر ہے، ان روایات میں حدیث ثقلین ہے، لیکن ابھی میں اس وقت کے محقق ترین اہل علم میں جن کو بعض لوگوں نے نا سمجھی کے نتیجے میں کہہ سکتا ہوں مطرود کر دیا ہے، سید باقر استاد و سید الخوئی رحمۃ اللہ علیہما کے شاگرد سید کمال الحیدری، اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان کے طول عمر عنایت فرمائے۔ ان کی تحقیقی گفتگو اکثر سنتا رہتا ہوں۔ انہوں نے واقعہ کربلا پہ جو بحث کی ہے، آج کربلا سے انکار کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں۔ اب یہ نہ سوچئے کہ کربلا ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ کوئی موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے اس پر بحث کی ہے اور اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ واقعہ گزرنے کے بعد خبر آتی ہے، مگر واقعہ کربلا وہ کربلا ہے کہ جس کی خبر واقعے سے پہلے دی گئی۔ تو میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، لیکن خاص بات جو انہوں نے فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کربلا کے گزرنے کا واقعہ جو ہم لوگ اکثر مسند احمد ابن حنبل سے پڑھتے ہیں کہ جناب ام سلمہ کو دروازے بٹھا کے اندر گئے رسول اللہ، کسی کو آنے نہ دینا، اور امام حسین آئے اور بچہ ہے تڑپ کے چھلانگ مار کے، چھوٹے بچے نکل گئے، رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، رسول اللہ نے بھی کہا آنے دو، اور پھر سینے پہ اندر آئیں تو دیکھا کہ رو رہے ہیں، تو قصہ سنایا کیا ہوا، کہ پیار کر رہا تھا، فرشتہ آیا اور کہا کہ تم اسے چاہتے تو شہید ہوگا، کہاں شہید ہوگا، تو بتایا کہ کربلا میں زمین بھی دکھائی اور یہ مٹی بھی دی ہے، اور وہ مٹی دی جناب ام سلمہ کو جو خون بنی شہادت حسینی کے بعد۔ یہ روایت تواتر کی حد میں سید کمال الحیدری کے کلمات میں کہ اتنی بڑی تعداد پیغمبر سے کسی واقعے کی روایت میں دیکھنے کو نہیں ملتی، جتنی بڑی تعداد اس واقعہ کربلا کی پیشین گوئی میں پیغمبر کی زبان سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے محدود علم کے ذریعے، محدود نہیں، ہم لوگ مقابلہ سمندر ہے، باقی ہر متواضع، ہر عالم منکسر مزاج ہوتا ہے اور ہر منکسر مزاج عالم ہو سکتا ہے۔ جو اکڑو خواہ ہو وہ عالم ہونا ان کا مشکل ہے، الف سے ہو سکتے ہیں، حمزے والے اگر بنتا ہو۔ جیسے شاعر اور متشاعر ہے، شاعر بیچارہ متواضع مزاج ہوتا ہے، متشاعر دعائیں چاہیے اور یہ لیجئے وہ لیجئے، ویسے یہ نقلی عالم آج کل زیادہ زور کرتے ہیں۔ 10 سال کی محنت کا نتیجہ، ارے ہر کیوں بیوقوف بنا رہے ہو بھائی، کسی سے سن کے آئے ہو بتا رہے ہو، 10 سال اس سال کچھ نہیں، کسی نے 10 سال نہیں لگائے، ہم 50 سال سے اپنے بزرگوں سنتے چلے آ رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو 10 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ متواتر روایات جتنی سید الرسل سے منسوب ہیں، جن میں تواتر کے لیے کم سے کم 4-5 راوی ہونا چاہیے جنہوں نے پیغمبر سے سنا ہو، ان میں ان ساری روایات میں واقع کربلا کی پیشین گوئی سب سے زیادہ راوی اس میں موجود ہیں پیغمبر سے سننے والے، جس میں ازواج ائمہ بھی ہیں، جس میں پیغمبر کے بعد جو خلفاء ہوئے وہ بھی ہیں، اور اس کے بعد دیگر اصحاب اور اہل بیت بھی ہیں۔ یعنی جتنی قسمیں پیغمبر کے ارد گرد کے انسانوں کی ہیں، ازواج، اہل بیت، اصحاب، خلفاء، سب اس میں راوی ہیں۔ اور اس کے بعد راوی ہی نہیں ہیں، پیغمبر روئے ہیں اور سننے والوں میں بھی کچھ روئے ہیں، جن کے دل نرم تھے وہ روئے اور جن کے دل نرم نہیں تھے وہ نہیں روئے ہیں۔ بہرحال یہ پیشین گوئی، سچی پیشین گوئی جو تواتر کے ساتھ آئی ہے، وہ واقعہ کربلا کی ہے۔
تو کربلا یقینی ہے، عاشور یقینی ہے، شہادت حسینی یقینی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا، جو میں نے حدیث ثقلین اس کے پڑھی ہے کہ یہ متواتر حدیث ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے وہ دہراتا ہوں جو مجلسی مجمع کے لیے ضرورت نہیں ہوتی۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دونوں بالکل برابر کے ہیں۔ ثقلین، اگر یہ ثقل ہے تو وہ بھی ثقل ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ اونچا یہ نیچا ہے، دونوں بالکل برابر کے ہیں۔ کتاب اللہ ہے وعطرتی، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، اہل بیت کی بہت تشریح کی گئی، ان کو بھی شامل کر لو، ان کو بھی شامل کر لو۔ پیغمبر نے اہل بیت کو بھی پہچانوا دیا، عطرتی میری اولاد، میرے اہل بیت۔ اب جو عطرت ہے وہی اہل بیت ہے، اور جو اہل بیت ہے وہی عطرت ہے۔ ادھر ادھر ڈھونڈنے نہ جانا کہ ازواج کو بھی لے آؤ، اصحاب کو بھی لے آؤ۔ عطرت ہے پیغمبر، اہل بیت ہے پیغمبر، یہ بدل ہے۔ میرے بچے سامنے بیٹھے ہو جانتے ہیں عطرتی اہل بیتی، عطرت کے بعد واہ واہ نہیں ہے۔ کون سا بدل کہلاتا ہے یہ؟ 40 سال ہو گئے مجھے پڑھے، کوئی بتائے گا؟ بدل کل ہے شاید، جان القوم اجمعون اقطعون وغیرہ وغیرہ ٹائپ کا شاید ہے، یا جو بھی ہوا کرے۔ غلط بھی کرو گا تو کوئی کہے گا نہیں کہ غلط کرو، بڈھے ہونے کا فائدہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ارے بھیا ابھی تو ٹائم باقی ہے، صلوات اتنی ہلکی ہو گئی۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب میری عطرت اور اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے۔ تمسک کیا ہے؟ میں پڑھتا رہتا ہوں، پڑھ چکا ہوں۔ تمسک اطاعت کا نام نہیں ہے، تمسک معرفت کا نام نہیں ہے، تمسک ان پر ایمان لانے کا نام نہیں ہے، تمسک ان سے محبت کرنے کا نام نہیں ہے، تمسک ان سے مودت کرنے کا نام نہیں ہے، تمسک ان کی اطاعت کرنے کا نام نہیں ہے، تمسک ان کے اتباع کا نام نہیں ہے۔ یہ سب تمسک سے پہلے ہیں۔ سب سے پہلے معرفت آتی ہے، معرفت محبت تک لاتی ہے، محبت اور معرفت ایمان تک لاتے ہیں، ایمان آگے بڑھتا ہے اطاعت تک لاتا ہے، اطاعت کرتے کرتے اتباع تک آتا ہے آدمی، اور جب اتباع بھی ہر وقت ہونے لگے تمسک سے بدل جاتی ہے۔ اس لیے کہ اتباع میں تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، تمسک میں فاصلہ بھی نہیں رہ جاتا، یوں پکڑنا تمسک ہوتا ہے۔ جب تک قرآن اور حدیث، قرآن اہل بیت کو یوں پکڑے رہو گے، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ سے اہل بیت، جدھر گئے وہ ادھر گئے تم۔ اور یہ دو ہے مگر الگ الگ نہیں لے جائیں گے کہ گھبراؤ کہ قرآن ادھر لے کے چلا اور اہل بیت ادھر لے کے چلے، ویسے ہی نہیں لے جائیں گے جیسے دو رسول کے کاندھوں میں بیٹھے تھے، ایک زن رسول کے حسن کے ہاتھ میں، ایک حسین کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ اگر ایک داہنی طرف لے گیا کہ بائیں طرف، کہا نہیں یہی نہیں ہونے والا، مجھے پتہ ہے، اس لیے کہ دونوں امام ہیں۔ تو یہ قرآن اور اہل بیت برابر کے ہیں، ان دونوں کو پکڑ کے رکھو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ قرآن کا ہے دائیں مڑ اور اہل بیت کا ہے بائیں مڑ، اور یہ دائیں بائیں مڑ تو کہیں گے نہیں، یہ دونوں ہمیشہ کہیں گے سیدھے چل سیدھے چل سیدھے چل۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ دائیں بائیں مڑنے کہیں گے نہیں، کہیں گے کھڑا ہو جا، اٹھ جا، چل 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 چل، نہ بیٹھ نہ بیٹھ، چل بیٹھ نہیں، چل داہنے نہ مڑ بائیں نہ مڑ، سیدھے چل، چل سیدھے چل، یہی کہیں گے دونوں۔ چلو سیدھے چل کا مطلب اطاعت کرو، معصیت نہ کرو۔ دائیں بائیں مڑے اس کا مطلب اس کی بات چھوڑی، سیدھے چلنے کا مطلب اس کی بات مانی، تو یہ تم کو سیدھے چلائیں گے۔ اور یہی خرابی مولا علی کی بتائی تھی کنونسنگ میں، جب کنونسنگ ہو رہی تھی کہ اگر علی کو بنا لو گے تو کیا کیا پرابلم آئیں گی، اور ہمیں بنا لو گے تو کیا کیا فائدے پہنچیں گے۔ انہی میں ایک یہ بھی تھا کہ علی کو بنا لو گے تو میں ٹیڑھا نہیں چلنے دیں گے، سیدھا چلوائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بنا لو گے تو میں خود ہی کون سیدھا چلتا ہوں، تم سے کہوں سیدھا چلنے کے لیے، میں خود ہی زگ زیگ چلنے کا قائل ہوں، تمہیں بھی زگ زیگ چلاتا رہوں گا، اور اس کے بعد ایسی کھنتی میں لے جا کے گروں گا اور گراؤں گا کہ پھر نہ مجھے ڈھونڈنے پائے گا اور نہ میرے پیروکاروں کو ڈھونڈنے پائے گا۔ تو ان سے تمسک رکھنا ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگا میرے بعد۔ اب اگر ان میں سے ایک سے تمسک کیا، ایک سے نہ کیا تو بھی گمراہ، دونوں کو چھوڑا تو بھی گمراہ، پکڑا مگر خالی معرفت حاصل کر کے رہ گئے تو بھی گمراہ،
خالی مان کے رہ گئے تو بھی گمراہ، خالی سن کے رہ گئے تو بھی گمراہ، خالی اطاعت کی معصیت سے نہیں بچے ان کی تو بھی گمراہ۔ ان سے تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اکیلا قرآن بھی کام آنے والا نہیں، اکیلے اہل بیت بھی کام آنے والے نہیں ہیں، اور حقیقت میں ان تک پہنچو گے تو ایک تک پہنچو گے تو دوسرے تک فوراً پہنچا دے گا۔ مگر صورتحال کیا ہے؟ عالم اسلام دو حصوں میں بٹا بٹا سے ہے، کچھ قرآن کو ہاتھوں میں لیے ٹہل رہے ہیں اور کچھ اہل بیت کا دامن ہاتھوں میں پکڑے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر دونوں صحیح نہیں۔ دامن اہل بیت ٹھیک سے ہاتھوں میں آئے تو ناممکن ہے کہ آدمی قرآن تک نہ پہنچے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ قرآن تک آدمی پہنچے، اہل بیت تک نہ پہنچ پائے۔ وجہ بات سن لیجیے، الزام نہ لگائیے گا۔ اہل بیت علیہ السلام بڑی صراحت کے ساتھ قدم قدم پہ قرآن کی طرف ڈھکیلتے ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن یاد کرو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن کی تلاوت یوں کرو، پوری زندگی میں قرآن کو بسائے ہوئے ہیں صراحت کے ساتھ، اس لیے کہ صراحت میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اگر قرآن کی صراحت سے نام لے لیں گے تو کچھ دشمن آئیں گے جو اس قرآن کے نام کی وجہ سے مٹانے لگیں گے ان چیزوں کو جہاں قرآن کا لفظ آیا ہے۔ توجہ دے، ایک بہت باریک مسئلہ ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے آخر علی اور آل علی امام تھے، معصوم تھے، راہبر تھے، تو قرآن میں صراحت سے ان کے نام کیوں نہیں آئے؟ ہم آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اللہ کی مصلحتوں کو؟ قرآن میں اتنا ہی صراحت سے آیا ہے جتنا دشمن کو مٹانے لائق نہ لگے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین میں آیت چھوڑ کے بدلنے پہ لگے ہیں، مگر علی آ جاتا تو قرآن بھی بدل دیا جاتا۔ اب سمجھو کہ نام علی کیوں نہیں آیا؟ نام علی اس لیے نہیں آیا کہ یہ صراحت پورے قرآن کو مٹا دیتی، تو پورے قرآن کا مٹ جانا ٹھیک تھا، یا جو بات صراحت سے نہیں کہی جا سکتی اسے چھپا چھپا کے قدم قدم پہ کہہ دیا جائے کہ جو صدق کا دل سے آئے گا وہ لے کے جائے گا اور نتیجے تک پہنچ جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ قرآن تک صراحت سے اہل بیت پہنچاتے۔ اگر ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں تو پھر ہمارے ہاتھوں میں قرآن، ہماری زندگی میں قرآن، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت، ہمارے پاس قرآن کے حفظ کا مزاج سب ہونا چاہیے۔ بہت باتیں ہیں کہنے کی، لیکن اب کہنے کو وقت نہیں ہے۔ کل ہو سکا تو باقی باتیں آپسی سلسلے بھی کہہ لوں گا۔ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ جو ہم خود کو اہل بیت والے سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کو ہم نے رکھ دیا، دھول جمی رہتی ہے، رمضان میں اٹھاتے ہیں، اگر تلاوت بھی کرتے ہیں تو کسی دنیا کے چکر میں۔ سورہ واقعہ پڑھ بھی رہے ہیں تو روزی کمانے کے لیے، یاسین پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا مزاجی زیارت عاشورہ بھی حسین کی محبت میں کہاں پڑھتے ہیں؟ زیارت عاشورہ تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اولاد مل جائے، پیسہ مل جائے، یا آخرت میں شفاعت مل جائے۔ اس میں حسین کی محبت کہاں ہے؟ بے غرض پڑھ کے دکھاؤ۔ میں نے دہرایا ہے، جب سے پڑھا ہے میں بھی اس کیفیت کو محسوس کرتا ہوں۔ کوئی عالم ایک بار روتا ہوا حسین پہنچا کہ آج تک آپ سے ملنے ہم آئے نہیں، کوئی نہ کوئی کام لے کے آئے آپ کے پاس، اولاد چاہیے، پیسہ چاہیے، بیماری سے صحت چاہیے، ہمیشہ کام لے کے آتے ہیں، آپ سے ملنے ہم آج تک آئے کہاں ہیں؟ ویسے قرآن ہمارے ہاتھوں میں اگر آتا ہے تو کس لیے آتا ہے؟ کسی غرض سے آتا ہے، مرنے والوں کو ثواب پہنچانے کی غرض، صدقے دم نکلنے میں آسانی کی غرض، مسافر کی حفاظت کی غرض، بچے کی حفاظت غرض، ترکیبیں پہ ایجاد کر لی۔ مسافر کی حفاظت قرآن کے نیچے گزارنے سے نہیں ہونے والی، مسافر کی حفاظت قرآن کے احکام کے نیچے رہنے سے ہونے والی ہے۔ مگر بہرحال ہم نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کر لیے، تو ایک طرف وہ ہیں جو قرآن ہاتھوں میں لیے مطمئن ہم قرآن والے، اور ایک طرف ہم اہل بیت والے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن والا اہل بیت تک نہ پہنچے تو تھوڑا اس کو دے سکتے ہیں چانس، اس لیے کہ قرآن میں اہل بیت کا صراحت سے تذکرہ، لفظ اہل البیت آیا مگر کون اہل البیت نہیں آیا، تو اگر نہ پہنچ پائیں تو قابل قبول ان کا عذر ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اہل بیت والے ہیں اگر وہ قرآن کو نہ اپنائیں تو پھر ہمارا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اہل بیت سے نہیں سمجھا، ورنہ اہل بیت نے ہمیشہ قرآن کے جو احکام دیے ان میں ایک
قرأت قرآن بھی ہے اور ایک حفظ قرآن بھی ہے۔ حفظ قرآن کا کتنا اجر و ثواب آپ سب جانتے ہیں۔ جنت میں جہاں اپنے اعمال کے ذریعے پہنچے وہاں پہنچ گئے، اب اس کے بعد پھر اوپر چڑھنا ہے تو اقرا فرقا، جتنی آیتیں یاد ہے پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ تجھے حفظ قرآن جنت بھی جانے کے بعد درجات دلا دے گا۔ ہمارے یہاں نقطے بن گئے، ہم حافظ قرآن نہیں، ہم محافظ قرآن ہیں۔ ارے آپ پہلے حافظ قرآن تو بنو بھائی، تب محافظ بن پاؤ گے۔ پہلے سمجھو تو کہ قرآن کیا ہے، تب اسی کا نتیجہ ہوا قرآن سے دوری نتیجہ کہ چند گمراہ ذاکر جو ممبروں پہ آ گئے اور آیتوں کو گڑھی ہوئی روایتوں کے ذریعے معنی پہنا کہ جو ہمارے جوانوں کو سمجھائے دے رہے وہ ہمارے عقیدے بنتے چلے جا رہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا۔ اگر ہم نے خود قرآن کو پڑھا ہوتا اور اگر ہم واقعاً اہل بیت سے وابستہ ہوتے تو نہ ہمارے یہاں کوئی غالی پیدا ہوتا، نہ کوئی مقصر پیدا ہوتا، نہ کوئی بے نمازی پیدا ہوتا، نہ کوئی عزاداری کا مخالف پیدا ہوتا۔ یہ جتنے نظریات بکھرتے چلے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ وجہ صرف یہ ہے کہ یا قرآن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹا ہوا ہے یا اہل بیت ہمارے ہاتھوں سے چھوٹے ہوئے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ کوئی خبز کا انکار کر رہا ہے، نعرہ صلوات، کوئی خبز کا انکار کر رہا ہے، کوئی پردے کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی نمازوں کو ساقط کرائے دے رہا ہے، کوئی مجلسوں کو فضول خرچی بتا رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا ایک آدھ پاگل نکل آئے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ فرضی دشمن بھی کھڑے کیے گئے۔ یہ جو عزاداری کے مخالف کا ایک لفظ بولا جا رہا ہے، ان کا مصداق ڈھونڈنے جائیے تو ڈھونڈے نہیں ملے گا۔ مجھے آج تک واقعی شیعوں میں کوئی ایسا نہیں ملا جو عزاداری کا مخالف ہو۔ پھر ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ کر رہے ہیں ویسے کو کہتے ہیں، اگر کوئی کہ ایسے غلط ہے تو یہ کہتے ہیں یہ عزاداری کا مخالف، یہ ماتم روک رہا ہے۔ ہم ماتم نہیں روک رہے، آپ کی بدسلیقگی کو تو ٹوک رہے ہیں۔ ہم آپ کی عزاداری کو نہیں روک رہے، آپ عزاداری میں جو پھوڑپن لا رہے ہیں اس کو ہم سمجھا رہے ہیں۔ تو اس بدسلیقگی، اس پھوڑپن، ان ایجادات کو جب روکا جاتا ہے جو عزاداری نہیں ہے تو کہہ دیا جاتا ہے عزاداری مخالف ہے۔ ورنہ میں اس منبر سے بات کر رہا ہوں، میری آواز ریکارڈ ہو رہی، جا رہی ہے، رہے گی۔ جتنے لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ عزاداری کے مخالف شیعوں پیدا ہو گئے، میں ان سے کہوں گا کوئی تحریر مجھے لا کے دکھائیے یا کوئی تقریر لا کے دکھائیے جس میں اصل عزاداری کی مخالفت ہو۔ اس دور سے ہم سب گزر چکے۔ بانی تنظیم مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ نے جب اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنانے کا نعرہ دیا اور مجالس کے ساتھ مجالس میں انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عملی، مومن اور متقی شیعہ کی بات شروع کی تو ان کے خلاف یہی مہم چلی، عزاداری کے مخالف ہے۔ اور اسی مہم میں شافل اسی ٹیم کے ایک بزرگ نے جو باشعور تھا اس نے کہا تھا غلام عسکری کو عزاداری مخالف نہ کہیے، لوگ مانیں گے نہیں۔ 22 سال سے مغل مسجد کے ممبر پر اور محفل شاہ خراسان کے ممبر پر بیٹھ کے یہ رو بھی رہے ہیں، رلا بھی رہے ہیں۔ انہیں عزاداری مخالف کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دور گزر گیا جب ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہہ کے کہ ہم تمہیں وہابی ثابت کر دیں گے، عزاداری مخالف ثابت کر دیں گے۔ اب آپ کا دور آیا ہے، آپ کہیے کہ آپ نمازی ہیں کہ نہیں۔ ہم تو عزادار ہیں اور آپ سے اچھے عزادار ہیں، اس لیے کہ آزادی ویسے کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے ائمہ نے ہم کو بتایا ہے، اور آپ عزاداری ویسے کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کے باپ دادا بقول آپ کے کرتے آئے تھے۔ آپ کے باپ دادا کا عمل نہ آپ کے لیے حجت ہے نہ میرے لیے حجت ہے۔ ائمہ کا سکھایا طریقہ آپ کے لیے بھی اپنانا ضروری ہے، میرے لیے بھی اپنانا ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد کل کی مجلس اور باقی انشاءاللہ۔ اب میں دونوں معصومین کا تذکرہ سمیٹ کے ضرور کروں گا، میں اس وقت اسی جگہ بات کو روکتا ہوں۔ میں نے جملہ کہا جیسے عزاداری ہمارے ائمہ نے سکھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ کام مخصوص کر کے دے گئے اور کہہ گئے کہ بھائی یہی کرنا۔ میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں اچھے کاموں کے، وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ کرو اور ایسے کرو، نماز پڑھو اور ایسے پڑھو، تشہد پڑھو اور یہ پڑھو۔
اذان کہو اور یہ کہو، یہ ہیں عبادات توقیفیہ، ان میں ہمیں ہاتھ لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے لیے، نہ بڑھانے کی نہ گھٹانے کی۔ ہمیں لگ رہا چھوٹ گیا ہے، تشہد میں شہادت ثالثہ چھوٹ گیا، ارے بھیا یہ تشہد اللہ کا ڈیزائن کیا، رسول اللہ کا پڑھا اور 12 اماموں کو پڑھا ہوا ہے، اب تم بیٹھے ہو چھوٹ گیا۔ کیا کہاں آئے، کیسے آئے، یہ تم سے بہتر وہ لوگ جانتے تھے۔ کہاں ولایت چھوٹ گئی اس میں، کہاں ذکر علی چھوٹ گیا اس میں؟ عالم اسلام کے ہر تشہد میں صلوات شامل ہے کہ نہیں؟ اور عالم اسلام کے ہر تشہد میں چاہے شیعہ نہ ہو، اس صلوات میں چاہے وہ دم کٹی صلوات بھیجتے ہو، مگر نماز کی صلوات میں آل اور اہل بیت شامل ہے کہ نہیں؟ تو تم اتنے بے خبر کیوں ہو کہ آل کا تذکرہ آتے ہو پھر بھی سمجھتے ہو علی کا ذکر نہیں آیا؟ ذکر علی آ تو گیا، سلیقہ تمہارا چلے گا یا سلیقہ اس کا چلے گا جس نے تمہیں سلیقہ سکھانے کے لیے نبی اور امام بھیجے ہیں؟ ایک صلوات بھیجے ہیں محمد و آل محمد۔ عزاداری کا کوئی طریقہ معین نہیں کیا گیا، کچھ چیزیں فطرت سے آدمی میں آتی ہیں۔ غم زدگی خود انسان کے اوپر کیفیتیں طاری کرتی ہے، اس میں گریہ ہے، اس میں ماتم ہے، سینہ پیٹنا، سر پیٹنا، چہرہ پیٹنا، بال نوچنا سب ہے، مگر شریعت نے ہمیں ہر جگہ حدود رکھی ہیں۔ ہمارا باپ مر جائے، ماں مر جائے، اولاد مر جائے، ہم بے قابو ہو کے اپنے کو کوٹ ڈالیں، سر دیوار سے پھوڑ ڈالیں، اتنی زور زور گھوسے سینے پہ مارے کہ مر جائیں، یہ سب کر سکتے ہیں جذبات میں، مگر دین وہاں بھی حد معین کرتا ہے۔ لہذا اظہار غم کے 2 طریقے ہیں، کچھ کہ دین حد معین کرتا ہے اور کچھ دین جہاں رکاوٹ نہیں کھڑی کرتا، ہمیں ان حدوں کا خیال رکھنا ایک۔ اس کے بعد جب ادھر سے کوئی طریقہ معین نہیں ہے تو ہمارے ثوابدید پر، ہمارے شعور پر، ہمارے سلیقے پر خود کر کے بتا گئے کہ کس طرح چلو، کس راہ پہ چلو، کن حالات میں کیسے کیا کرو کیا نہ کرو، سب کو بتا گئے، ہمیں ان سے نظیریں ہمارے سامنے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں جیسے انہوں نے کیا بہت ہی کریں گے، معین نہیں کیا گیا۔ اس طریقہ یہ ہے کہ 2 ہی کام عزاداری پہ ہوں گے۔ ایک پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہو کہ جس کو دیکھ کے دیکھنے والا سمجھے یہ کوئی غمزدہ انسان ہے۔ اگر میں جلوس میں مثلا میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، خالی گھٹنوں چلنا شروع کر دوں تو کوئی یہ سمجھے کہ کوئی غمزدہ انسان ہے، یہ سمجھے گا شاید بیچارے کے پیر ٹوٹے ہیں، بیمار ہے، یہ تو سمجھے گا، مگر کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں غمزدہ ہوں۔ لیکن اگر میں زمین پہ بیٹھ کے چھاتی پیٹ رہا ہوں ایسے تو ہر آدمی کہ کوئی مصیبت پڑی اس پہ۔ تو عزاداری وہی چیز بن سکتی ہے جس کو دیکھ کے دیکھنے والا چاہے باخبر نہ ہو، دیکھتے ہی سمجھ جائے کوئی مصیبت زدہ ہے۔ اور اس کے بعد حکم دیا گیا ان کو یاد کرو، تو پھر ان کو یاد کرنے کی وہ چیز جو جس کو دیکھ وہ یاد آ جائے، وہ بھی عزاداری کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر ہم ان کا تابوت نہیں اٹھا سکے تو ان کا تابوت نہیں اٹھاتے ہم، مگر تابوت جیسا ایک تابوت بنا کے اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں تو یہ تابوت ان کی یاد دلا دیتا ہے۔ ہم نہیں تھے کربلا میں، حسین کے ساتھ جنگ میں بھی شامل نہیں ہوئے اور حسین کو جنگ کرتے دیکھ بھی نہیں سکے، مگر ان کی مظلومیت کا احساس ہو جاتا ہے کہ جب خون میں ڈوبے ہوئے جسم والا کوئی گھوڑا تیر اس کے بدن میں چبھے ہوئے ہوں تو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جا لا کے۔ ہمارے بزرگوں نے چاہے وہ پنجہ ہو علم کا، چاہے وہ مشکیزہ ہو، ہر چیز کی سادگی کو برقرار رکھتے ہوئے ایسے کیا تھا کہ دیکھ کے کربلا یاد آ جائے۔ ہم نے اس سے کچھ آگے چیزیں ایجاد کر لی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ابھی جو چیزیں تھیں بزرگوں کے دور سے جو کربلا یاد دلاتی تھی، ہم نے اس سے وہ کیفیت چھین لی ہے۔ اس سے زیادہ بدنصیبی کچھ نہیں۔ ذوالجناح کے نام پر ہم سونے چاندی کے زیوروں سے اور گلاب کے پھولوں سے گھوڑوں کو اتنا لاد دیتے ہیں کہ کربلا یاد نہیں دلاتا وہ گھوڑا۔ کربلا تو وہی گھوڑا یاد دلائے گا جس کے بدن پہ تیر چبھے دکھائی دے، خون بہتا ہوا دکھائی دے، پیشانی خون میں ڈوبی ہوئی ہو، آہستہ آہستہ چلتا ہوا یا دوڑتا ہوا خیام حسینی کی طرف جا رہا ہو کہ جا کے ابھی آواز دے گا تو سکینہ دوڑ کے آ جائے گی کہ بابا آ گئے۔ اس جیسا گھوڑا دکھاؤ تو مجھے کربلا یاد آئے گی۔ علم اتنا پھولوں سے لادو اور اتنا ہنر دکھاؤ کہ میرے دماغ اس ہنر میں لگ جائے، وہ مجھے کربلا یاد نہیں دلائے گا۔ کربلا وہ یاد دلائے گا جہاں پھریرا خون میں ڈوبا ہو،
اور جہاں مشکیزہ سوکھا لٹکا ہو تاکہ یاد آ جائے، اور جہاں پنجہ ہاتھ کا دکھائی دے رہا ہو تاکہ یاد آ جائے عباس کے سر سے خون بہا تھا، علم پہ گرا تھا، عباس کے ہاتھ کٹے تھے، عباس اپنی بھتیجی کے لیے پانی نہیں لا سکے تھے۔ بس عزیزو، ہمیں سمجھداری سے عزاداری اور ہر عبادت کرنا چاہیے، خود بھی یاد کرنا ہے، دوسروں کو بھی پہچانوانا ہے، دوسروں کو بھی متوجہ کرنا ہے۔ حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے میں کچھ نہ پڑھ سکا آج، میں شرمندہ ہوں ان سے بھی اور ان کی مادر گرامی سے اور ان کے بھیا سے بھی، مگر جب مظلوم زندگی گزری۔ ہم لوگ شہادتوں کی کیفیتوں میں بہت روتے ہیں، رونے کی منزل بھی ہے، مگر مجھے کبھی کبھی ان کی شہادتوں سے زیادہ ان کی تنہائیوں پہ رونا آتا ہے۔ مجھے علی کے سر پہ ضربت لگنے سے تکلیف ہوتی ہو تو سب کو ہوگی، مگر جب علی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میرا دوست کہاں ہے، میرا عمار کہاں ہے، اور جب علی کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں چلو بے حیا، تو تم کہتے ہو سردیاں ہیں گرمیوں میں چلیں گے، اور گرمیاں ہیں سردیوں میں چلیں گے، تو مجھے علی کی بے کسی زیادہ ستاتی ہے۔ ویسے ہی حسن مجتبی کا زہر سے شہید ہونا، سید سجاد جب روتے تھے یہی کہا گیا تھا کتنا روئیں گے، کہا اتنے مارے گئے ہیں، ایک یوسف غائب ہوئے تھے اتنا روئے تھے، ہمارے گھر سے اتنے مارے گئے ہم نہ روئیں، کہا شہادت آپ کی میراث ہے، تو یہی تو کہا تھا کیا یہ بھی میراث ہے کہ ہماری بیویوں پھوپھیوں بچیوں کے سروں سے چادریں چھینیں؟ کیا قیدی بنا کے پھرائے جانا بھی ہماری میراث؟ تو شہادت تو ان کی میراث تھی، مگر ان کی وہ مظلومیت زیادہ تڑپاتی ہے۔ چاہنے والے خود بستر نیچے سے کھینچ لیں، اگر سید سجاد کا بستر کھینچا تھا تو ظالم یزیدیوں نے کھینچا تھا، مگر حسن مجتبی کا بستر تو بظاہر جو چاہنے والے ساتھ تھے انہوں نے کھینچا، اور چاہنے والے نہیں تھے، وقت پرست لوگ تھے، اور دشمن کی تلوار پڑے تو اور بات ہے، یہاں تو بظاہر جو ساتھ کے فوجی ہیں وہی تلوار مار کے زخمی کر رہے ہیں۔ اور چھوڑیے جو واقعاً ان کو امیر مانتے، اس سے زیادہ دل دکھانے والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آ کے کہنے والا سلو کی حسن نے کس کے لیے؟ ان کو جان کا خطرہ نہیں تھا، سلو کی تھی امت کو بچانے کے لیے، قتل و خون سے روکنے کے لیے، مسلمانوں کے خون بہانے سے روکنے کے لیے، حفاظت کے لیے، تشیع کی حفاظت کے لیے، مگر جن کی جان بچانے کے لیے سلو کی ذلت برداشت کی، اگر وہی آ کے کہے کہ السلام علیک یا مذل المومنین، مومنین کے ذلیل کرنے والے تمہارے اوپر سلام ہوتے، اس سے زیادہ دکھانے والی بات کیا ہوگی؟ مگر ان سارے دکھوں کے ساتھ زندگی اخلاق اور تبسم کے ساتھ بسر کر کے وہ لمحہ آ گیا کہ رات کے سناٹے میں ایک مرتبہ جو قے ہوئی تو جلدی سے جو برتن رکھا گیا تو کلیجے کے 72 ٹکڑے ٹوٹ کے نکل آئے، جمع ہو گئے اہل حرم، آ گیا بھیا چھوٹا بھائی، بس یہ بتا دو میرے بھیا یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ رحیم و کریم دل کہہ رہا ہے بھیا اگر جیوں گا تو خود فیصلہ کروں گا، اگر جیوں گا تو خود فیصلہ کروں گا، نہیں بتایا ظالم کون ہے۔ گردن باہیں ڈال کے حسین بے چین ہے، تو ایک مرتبہ حسن مجتبی نے کہا میرے بھیا یہ وقت بہت سخت ہے تمہارے لیے، کلیجے کا ٹکڑے خون میں تس پہ گرے ہیں، مشکل وقت ہے، مگر لا یوما یوم کعب عبداللہ، جو تمہارا دل عاشور کے دلانے والا ہے یہ ایسا دلانے والا نہیں ہے۔ اور یہ حسن ایک درد لے کے گئے کہ میرا بھیا تو میرے سرانے کھڑا ہے، مگر کربلا کے میدان میں جب میرے بھیا کے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا تو کون ہوگا ایک اماں کے علاوہ؟ اسی لیے تو گود کے پالے کو تیار کر دیا تھا کہ جاؤ میں تو نہ ہوں گا مگر میری طرف سے مدد کرنا۔ کلیجہ ٹکڑے ہو کے گرا، نگاہوں کے سامنے بھائی نے دم توڑا، جاتے جاتے مظلوم بھیا نے جوان بھائیوں سے وصیت کی ہے نانا کے روزے میں نانا کے پہلو میں دفن کرنا مگر خون خرابہ نہ ہو، اماں کے پہلو میں جنت البقیع میں لے جانا۔ جنازہ لے کے چلے، تیر بارانی شروع ہو گئی، رکتے رکتے کئی تیر تابوت کے کپڑے کو توڑ کے جسم تک پیوست ہو گئے۔ جوان بے چین ہیں، عباس منتظر ہیں کب چشم و ابرو کا اشارہ ہو اور حملہ کریں، مگر حسین نے قافلہ موڑ دیا، میرا بھیا کہہ کے گیا خون نہ بہے گا، لا کے تابوت سے لاش کو نکالا۔ تو ہم آپ تابوت سے کسی کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں، مگر یہاں بھائی کو اس سے پہلے کام کرنا ہے، تیروں کو تابوت سے اور بھائی کے جسم سے کھینچ کے نکالا اور پھر دفن کیا۔ تو کیا اکیلے حسن نے؟ نہیں، جوان بھائی موجود ہیں، ہاتھوں میں لے کے دفنا دیا۔ میں کہوں گا کربلا میں بڑا امتحان دینا ہے،
6 مہینے کی لاش بھی سنبھالنا ہے، تیر بھی کھینچنا ہے، خون بچلو میں روکنا ہے، اور یہاں تم نے قبر بنائی تو اتنے ساتھ دینے والے، مگر 6 مہینے کی لاشیں کو ذوالفقار سے قبر کھود کے دفن بھی کرنا ہے۔ بھیا کا جنازہ تو بھیا نے دفن کر دیا، مگر کربلا میں بے گور و کفن جنازہ پڑا تھا، بیٹا تھا مگر مجبور تھا، دھول اور خاک اڑ اڑ کے کفن اور دفن کا انتظام کر رہی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین، ماتم حسن مجتبیٰ، ماتم مظلومین کربلا۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله،